ارشد ندیم کا تاریخ ساز کارنامہ، مسلسل دوسری بار اسلامک سولیڈیرٹی گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ جیولن تھرو کے فائنل میں 83.05 میٹر لمبی تھرو کر کے طلائی تمغے پر مہر لگا دی۔ پاکستان کے یاسر سلطان سلور میڈل جیتنے میں کامیاب، 76.40 میٹر لمبی تھرو پھینکی۔ ارشد ندیم گولڈ میڈل جیتنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار، کہا قوم کی دعاؤں سے تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ بیڈ گورننس کے الزام نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تخت ہلا ڈالا، سرفراز بگٹی کو ہٹانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی سیکرٹری لیاقت لہڑی نے تصدیق کر دی۔ بولے نیا چہرہ لانے کی کوشش کریں گے، چاہتے ہیں ایسا وزیر اعلیٰ آئے جو صوبے کے مسائل حل کرے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر دوستین ڈومٹکی کے مطابق موجودہ حکومت نے پارٹی قیادت اور مقتدر حلقوں کو مایوس کیا۔ نون لیگ اور پی پی میں 2.5 سال کی وزارت اعلیٰ کا معاہدہ ہے، جیالو کے ابھی 11 ماہ باقی ہیں۔ نیا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی لایا جائے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی شراکت اقتدار کے فارمولے کی تصدیق کر دی۔ پیسہ دو جان بچاؤ، کراچی میں بھتہ خور دندنانے لگے، سندھ حکومت کو کھلا چیلنج دینے لگے۔ پرانے کیسز حل نہ ہوئے، ایک اور تاجر کو بھتے کی پرچی مل گئی۔ ماربل فیکٹری کے مالک سے 10 کروڑ روپے طلب، مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق گینگز بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ وسیع اللہ لاکھو، احمد مقصی، جمیل چھانگا، سمت کاٹھیا واڑی، ارشد پپو، بہادر پی ایم ٹی، ایاز زہری اور سکندر سکو گروپ شامل۔ زیادہ تر کالز پڑوسی ملک اور خلیجی ممالک سے کی جاتی ہیں۔ نیو ایم اے جناح روڈ کے کار شو روم پر فائرنگ کرنے والا ملزم پکڑا نہ جا سکا، تفتیش اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو منتقل۔ ملوث گروہ کی نشاندہی کر لی گئی، پولیس کی ٹیکنیکل ٹیم نے موبائل نمبر سے ملزم کا پتہ چلا لیا۔ سہولت کار بھی جلد پکڑے جائیں گے۔ کراچی کا لا اینڈ آرڈر خراب ہونا یہ کسی طور بھی پاکستان یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ کراچی جو معاشی ہب ہے اس وقت جرم، سیاست، ریاست اور مافیاؤں کے نرغے کے اندر ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے جس نے کراچی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کراچی میں بھتہ خور قانون کو للکار رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا اسمبلی اجلاس میں تحریک لانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کی گرج برس، کہا کراچی جرم، سیاست اور مافیا کے نرغے میں ہے۔ تاجر رہنما عتیق میر پھٹ پڑے، کہا بھتے کی پرچیوں کے ساتھ گولیاں بھیجی جا رہی ہیں، ماضی میں ہزاروں لوگ چلے گئے، اس بار کہیں شہر جنگل ہی نہ بن جائے۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان فاتح رہا، سپر پاور امریکہ نے تصدیق کی مہر لگا دی۔ دنیا بھر میں مودی کی رسوائی، یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی کمیشن کی تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بھارت کے رافیل طیارے مار گرائے، فرانسیسی طیارے کی ساکھ کو دھچکا لگا، انڈونیشیا نے خریداری کا منصوبہ ہی ختم کر دیا۔ پاکستان کی شاندار فتح نے چینی ہتھیاروں کو نمایاں کیا، چین کا دفاعی نظام، PL-15 میزائل اور J-10C طیارے میدان جنگ میں آزمائش پہ کھرے اترے۔ چین نے پاکستان کو 5th جنریشن J-35 طیاروں اور جدید ترین ریڈار کی بھی پیشکش کر دی۔ دو ایٹمی قوتوں پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی، کروڑوں لوگوں کی جان بچائی۔ وزیر اعظم پاکستان نے میرا شکریہ ادا کیا، 8 جنگیں رکوانے پر فخر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں انہوں نے غزہ میں سیز فائر کے بعد تاریخی امن معاہدہ کروایا، امن بورڈ میں بہت سی ریاستوں کے سربراہان شامل ہوں گے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے مضبوط اتحاد کی بنیاد رکھتی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، تجارتی تعاون مزید بڑھانے کا اعلان، دفاع، توانائی اور AI معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو جرأت مند رہنما اور سعودی عرب کو سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی قرار دیا۔ بولے ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا، تہران کے ساتھ جلد معاہدہ ہو سکتا ہے۔ جادو ٹونا نہیں، کام، یہی ہے نون لیگ کی پہچان۔ مریم نواز کا مخالفین پر طنز، کہا کچھ لوگ بدتمیزی اور مار دھاڑ، نون لیگ اپنے کام کی وجہ سے جانی جاتی ہے، ہمارے علاوہ پنجاب میں کسی نے ایک اینٹ تک نہیں لگائی۔ جب جب نواز شریف کو ہٹایا جاتا ہے ملک تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، لوگ جان گئے ترقی کرنی ہے تو ووٹ نون لیگ کو دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے راولپنڈی میں الیکٹرک بس پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا، خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان۔
28वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम यह आइन से मुतसादिम है। हमारा मुतालबा यह है कि आइन को 1973 आइन को अपनी अमली शक्ल में बहाल किया जाए। हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चल पड़ी है, इस तहरीक के नतीजे में ये जुल्म और जबर के निज़ाम का खात्मा होगा। 26वीं और 27वीं तरमीम नामंजूर, आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। हुकूमत का वजूद नाकाबिल बर्दाश्त, अवाम और जमहूरियत पर यकीन रखने वाली क़ुव्वतों को निकलना होगा। अपोजिशन की ललकार, असद कैसर कहते हैं इस्तीफा देने वाले जजेस हीरो, आगे आएं और तहरीक की क़यादत करें। सलमान अकरम राजा का बानी से फैमिली और वकला की मुलाकात न करवाने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, सुहेल आफरीदी का दावा। बोले मुंतखब वज़ीर आला को लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, दीवार से लगाया गया तो हम शेर हैं, पंजाब भी मारेंगे और शिकार भी करेंगे। 28वीं आईनी तरमीम कब तक उसके ऊपर पेशरफ्त होने का इम्कान है? कोई खदोखाल, कोई मुसवदा इसका भी तैयार नहीं हुआ, बड़ा कबल अज़ वक्त है। बिल्कुल ये मीडिया के अंदर डिबेट मौजूद है कि जी आज आई कल आई, मगर अभी फिलहाल इस पर कोई संजीदा और फॉर्मल गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। 27वीं के बाद 28वीं तरमीम की गूंज, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की तरदीद। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले अभी 28वीं तरमीम पर कोई बातचीत नहीं हो रही, सूबों की मर्जी के बगैर NFC अवार्ड में कोई रद्द-बदल नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के मसाइल पर बातचीत की दावत दी है। मुल्क दुश्मनों पर जमीन तंग, खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन। फितना और खवारिज के भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द हलाक। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला, एक खारजी मारा गया। स्पिन बॉम्ब, जाकिर खेल और DI खान में भी 3 खवारिज अंजाम को पहुंचे, असलहा और बारूद बरामद। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। एयर इंडिया शदीद माली बहरान से 2-4, सालाना $45.5 करोड़ का नुकसान। बरतानवी खबरसा इदारे की रिपोर्ट, पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारतीय एयरलाइन ने सिंकियांग की हुदूद इस्तेमाल करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। मॉनसून की तबाहकारियों से बचना है, फौरी तौर पर एक्शन प्लान बनाए, वजीर आजम का हुक्म। नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत। मुसद्दिक मलिक का 200 रोज के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाने का ऐलान। निजाम की पहली घंटी तहसील और जिला की सतह पर बजेगी। अगले साल 20 से 26% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। चेयरमैन NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। सैलाब के दिनों में सयाहों की आमदोरफ्त महदूद रखने की तजवीज़। सऊदी अरब की $10 अरब सरमायाकारी की दिलचस्पी बरकरार। मौशी मुहाज पर अब निजी शोबे को क़यादत संभालना होगी। वज़ीर ख़जाना का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू, बताया रेकोडेक मंसूबे का फाइनेंशियल क्लोज करीब पहुंच गया है। IFC ने $3.5 अरब का कर्ज कंसोर्शियम तैयार कर लिया। आईनी अदालत के तारीखी फुल कोर्ट इजलास में अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आईनी अदालत में भी नाफिजुल अमल। कम से कम बेंच 2 रुकनी होगा। सिर्फ अदालत उज़्मा के लाइसेंस याफ्ता वकला ही पेश हो सकेंगे। पाकिस्तान के समंदर में मनशियात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। पाक बहरिया ने $130 मिलियन की मनशियात जब्त कर ली। ऑपरेशन सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत टास्क फोर्स की मुआवनत से किया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका मश्क शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। कॉम्बैट टीमों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम तरबियती मकासद कामयाबी से हासिल कर लिए गए। कराची में खवातीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने पहली बार पिंक बसें चला दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी हमारी पैरवी करें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मशवरा। ट्रांसपोर्ट के शोबे में मजीद खुशखबरियां देने का ऐलान। वजीर आजम से कराची को बसें देने का वादा निभाने का मुतालबा। इसराइल फिर अमन तबाह करने पर तुल गया। हमास पर हमलों का इल्जाम लगाकर गजा पर बारूद की बरसात कर दी। खान यूनस, अल जैतून और शुजाइया पर हमलों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मगरबी किनारे में भी मजलूमों पर जिंदगी तंग। मजीद 2 घर मिस्मार। सहूनी फौज के दूसरे रोज भी लेबनान पर हमले, मजीद 2 शहरी शहीद।
ترک صدر رجب طیب اردوان سے زیلینسکی کی ملاقات، یوکرین جنگ اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ صدر اردوان نے کہا شراکت داروں کے ساتھ مل کر تنازع حل کریں گے۔ یوکرینی صدر کا ترکی کی سفارتکاری پر اعتماد کا اظہار۔ ٹرائی سیریز میں ٹائٹل کی دوڑ، آج دوسرے میچ میں سری لنکا اور زمبابوے کا ہوگا مقابلہ۔ دونوں ٹیموں کی راولپنڈی میں تیاریاں، افتتاحی میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیمیں انٹری دینے کو تیار، فیصل آباد اور گلگت شارٹ لسٹ، سیالکوٹ، حیدرآباد، راولپنڈی اور مظفر آباد ریس سے باہر۔ ملتان سلطانز اور مینجمنٹ کا تنازع برقرار، چیئرمین پی سی بی اور لیگ انتظامیہ کو کئی ای میلز کی لیکن جواب نہیں ملا، یہی رویہ رہا تو قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، علی ترین کا ایکس پر پیغام۔ کامیابیوں کا سفر تمام، چیمپئن بننے کا خواب چکنا چور، اسجد اقبال سنوکر ورلڈ کپ کا فائنل ہار گئے، انگلش کھلاڑی ہاروی نے 5-2 سے کامیابی حاصل کر کے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ برسوں کا انتظار ختم، سکاٹ لینڈ کو 28 سال بعد فٹ بال ورلڈ کپ کا ٹکٹ مل گیا، کوالیفائنگ راؤنڈ میں ڈنمارک کو 4-2 سے ہرا دیا۔ 1.5 لاکھ کی آبادی والا ملک کیوراساؤ نے بھی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فیفا ورلڈ کپ آئندہ سال امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں ہوگا۔ اور ماسکو میں سائنس کی جادوگری، اے آئی روبوٹ کا ولادیمیر پوٹن کے سامنے رقص، روسی صدر خوب محظوظ ہوئے۔